یہ کہے کہ ہمیں کملی والا چاہیے تو اس چاہت کے لیے کچھ قربانی بھی تو دینی پڑے گی نا۔ یہ کسی بھی امتی کا حق ہے کہ وہ خواہش کرے کہ کاش میری خوابوں میں مدینے والا آ جائے۔ سبحان اللہ، آمین، یہ تو حق ہے نا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر کبھی میں کسی کی خواب میں آ جاؤں، اللہ سن لو اور جان لو وہ خواب نہیں، وہ میں ہی ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا۔ شیطان ہر مثل بن سکتا ہے، میری مثل نہیں بن سکتا۔ جب میں ملوں گا تو میں ہی ملوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر دیدار ہو گیا تو بڑی بات ہے، اگر صرف تصور بھی آ گیا سمجھو مدینے والا۔ اگر سوتے ہوئے خواب میں خیال بھی آ گیا سمجھو کملی والا آ گیا۔ عارفوں کے بعد سے تیری شان پہ قربان ہو۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پہلے گفتگو کے حصے کا ہے ترجمہ سلطان صاحب نے بے بسم اللہ، اللہ کہہ دو، اللہ زور لگا کے دو، بے بسم اللہ، بے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر آپ کھانا کھائیں تو برکت۔ مہنگائی ہے نا، کنٹرول نہیں نہ ہو رہی، روزانہ 24,000 کا بسم اللہ شریف کا ورد کر لو، کمی نہیں آئے گی۔ پتہ ہی نہیں لگا کہ بل کہاں سے ادا ہو جائے، پتہ ہی نہیں لگے گا فصل میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں، برکت آ جاتی ہے، نحوست ختم ہو جاتی ہے، ابلیسیت نکل جاتی ہے، رحمانیت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ۔ اور اگر کسی نے اس کی رحمانیت کا جلوہ دیکھنا ہو تو پھر قرآن پڑھیے، الرحمن علم القرآن۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی رحمانیت کا نور کیسا ہے تو پھر اسے استاد کے روپ میں، پڑھانے والے کے روپ میں، قرآن سکھانے والے کے روپ میں دیکھو جب وہ کملی والے کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ خالق الانسان، تیرا تو نام نشان نہیں تھا جب یہ پڑھنا پڑھانا چل رہا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اور رسولوں کے بعد دھرتی پر سب سے زیادہ عزت والے لوگ، اور میں سب سے زیادہ عزت والا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت اور ہے، ارے صحابی بنا نبی کو دیکھنے سے، تو جس حسین کو نبی دیکھتا رہا وہ کیسا صحابی ہوگا؟ سبحان اللہ، کیسے دو کرو گے؟ سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے کسی کی؟ تو میں عرض کر رہا تھا نبیوں رسولوں کے بعد سبحان اللہ سب سے زیادہ عزت والی جماعت کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بے شک اب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو جائے کون نہیں چاہتا، پر جنہیں اللہ کہ تم راضی ہو جائے وہ کیسے لوگ ہیں؟ یا اللہ ان کی زبان سے ایک دفعہ اپنا نام لینے کو ان کو توفیق۔ اللہ زور لگا کے کہنا۔ حضرات گرامی بالکل میں کلام ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام دھرتی پر نبی اور رسولوں کے بعد سب سے عزت والی جماعت صرف سلطان فیاض الحسن نہیں کہہ رہے، علماء نہیں کہہ رہے، مدینے والا فرما رہا ہے اصحابی اللہ کالنجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کملی والا فرما رہا ہے کہ میرا صحبت یافتہ ہے۔ میں نے عرض کیا آقا صحبت کا معیار کیا ہے، ٹائم فریم کیا ہے؟ آواز آئی جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ بھی مجھے دیکھ لیا نا یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ بے شک۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ اگر کسی نے
چلتا پھرتا قرآن دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ تو مدینے کی گلیوں میں آمنہ کے لال کو چلتا ہوا دیکھ رہا بے شک تو آج ہم کہاں ہیں؟ قرآن کہاں ہے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے سارے عاشق رسول بیٹھے، ایسی بابل میں بھی وہ لوگ آتے ہیں جو عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج پاس ہو جاتے ہیں نا تو میں آپ کو ویسے بھی سلام تو کروں گا، کیونکہ آپ نام کے بھی عاشق رسول ہیں، پھر بھی میں آپ کو سلام کروں گا، پھر ڈبل سلام کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے بندے ایسے بیٹھے ہیں جن کے بچے بچیاں پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں سب حافظ قرآن بن رہے ہیں؟ ہاں بھائی ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ تو عاشقوں کا حال ہے، فاسقوں کا کیا حال ہے؟ کہاں کھڑے ہو یار؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی قرآن کے نور سے سینہ منور کر لے، کسی سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، پر جن سینوں میں قرآن ہوگا میں اعلان کر دوں گا اپنے رشتوں کو ڈھونڈو۔ بے شک سبحان اللہ ڈھونڈو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈھونڈو۔ اگر دوزخ میں کوئی چلا بھی گیا ہے نا، قرآن کا نور لے کر انہیں نکالتے جاؤ، جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ جب تک 10 کی گنتی پوری نہ ہو تمہارے ساتھ یہ نور جاری رہے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، میلاد منانے والوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور محبت رسول کا پرچار کرنے والوں اور پیروں کے ہاتھ چومنے والوں سبحان اللہ اور پاؤں چومنے والوں سبحان اللہ ویسے چوم سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے یار۔ اگر حجر اسود پتھر ہو کر چوما جا سکتا ہے تو اللہ کا ولی بھی چوما جا سکتا ہے، لیکن یہ چومڑ چمانا جاری رکھو، باقی کچھ نہ کرے جی۔ اب جتنے پیروں والے بیٹھے ہیں نا، یا اپنے پیروں کو پوچھو جیڑے دیکھ لے بھائی کہنے پسے جائیے کی کریے؟ اگر بیان میرا اور ان کا سب کو مل جائے تو پھر آپ کو بھی بیان بدلنا پڑے گا، سبحان اللہ آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا۔ حضرات صرف آخری ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں تبدیلی لانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے بچیوں کو علم کے نور سے بسانا چاہتے ہو تو یہ 10 گاہیں موجود ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کی نیٹ ورکنگ کی ہے۔ ایسے ادارے بنا دیے ہیں جن میں بچیوں کو قرآن کا پہرا سبحان اللہ اور جدید تعلیم بھی پڑھائی جائے۔ سبحان اللہ اس کے لیے میں نے دربار شریف پر مسجد حسین بنائی ہے، کیونکہ میں حسینی ہوں، سبحان اللہ اور صرف زبان سے حسینی نہیں، عمل سے حسینی۔ سبحان اللہ تو میں نے جب آقا حسین کو سجدے میں سر کٹاتے دیکھا تو میں نے اس کو مشن بنایا کہ ایسی مسجد بناؤں گا جس میں سجدے کیے جائے۔ یہاں تو مشنیں دعا کم دیتی ہیں، بدعائیں زیادہ دیتی ہیں، حالانکہ اگر نمازی بن جائے سارا محلہ سبحان اللہ تو دعائیں ملیں گی نا، بے شک نہیں پڑے گے تو بدعائی ہوگی نا۔ یا اللہ انہوں نے مجھے بے آباد کیا تو ان کو بے آباد کر دے، پھر فصلیں کہاں سے ہو گئی گی بھائی؟ اور پھر میں نے آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے کی انی پہ چڑھ کے تلاوت کرتے جب دیکھا نا تو مجھے شعوری طور پر یہ احساس ہوا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں اس بات پر پکا ہو گیا ہوں، 65 کروڑ لگا چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے رکھیں، یہ مجھ پر حرام ہے، تھوڑے ہیں زیادہ جو بھی ہے یہ مسجد حسین پہ لگے گا، سبحان یہ اللہ یتیمی پہ لگے گا، یہ غریبی پہ لگے گا، سبحان اللہ یہ اس جماعت کی تیاری میں لگے گا جس جماعت کا نام جماعت خیر ہے۔ کہ بس تھوڑا سا دیکھ لے مسجد حسین کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ 7 ایکڑ میں تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جزاک اللہ، جلدی کر لیں جلدی کر لیں، آپ نماز سے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ چاہیے یہی تھا کہ آتی پہلے ہم نماز پڑھتے، لیکن چلیے اس کے فوراً بعد نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ تیاری کر لیں۔
بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو